چوتھا ادب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، انہی کے توسط سے ہمیں رب کی رضا کا علم ہوا، انہی کے توسط سے ہمیں رب کے رضا کے طریقے معلوم ہوئے، ہم نے کس طریقے سے جنت کے راستے پہ چلنا ہے ایک ایک طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جو طریقہ رسول اللہ نے سکھایا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اس کے علاوہ طریقے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب تھے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ خوف رکھنے والے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم کیسے کریں اور کیوں کریں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس نے اپنے کلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھنے کو لازم قرار دیا ہے۔ سورہ القمر آیت نمبر 17 اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ الحجرات میں رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ پیش قدمی سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کیونکہ یہ پیچھے رہنے کا مقام ہے۔ تو پیچھے رہنے والوں کو پیچھے رہنا چاہیے اور مان کے چلنا چاہیے، جبکہ اللہ کا حکم آگے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگے ہے، اور رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات کرنے کی طرح، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حکم دیا، آپ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، آپ کے کسی طریقے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو آداب سکھائے اور وہ ان سے اونچی آواز نہیں کرتے تھے، ایسے ہی جہاں رسول اللہ کی احادیث پڑھی جائیں یا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا تذکرہ ہو یا آپ کا نام آئے، وہاں پر دل جھک جانے چاہیے، آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ادھر حدیث پڑھی جاتی ہے یا حدیث کا یعنی پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس دوران کھاتے پیتے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی خوش گپیوں میں مصروف ہے، کوئی سنتا ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ان مجلسوں میں شرکت کرنا اور پھر شرکت بھی ادب و احترام سے کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ہے، رسول اللہ کو وہ ساری خوبیاں عطا کی گئیں جو کسی بہترین انسان میں ہونی چاہیے، مثلا کمال درجے کا حسن اور اخلاق عظیم۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کے اوصاف نے آپ کو عظیم مقام تک پہنچا دیا جو ادب کا تقاضا کرتا ہے، کہ آپ کے اوصاف کی وجہ سے آپ کا ادب کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات ہے، رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اتباع کے لیے ادب لازم ہے، الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات ہے، رسول اللہ کی محبت اور اطاعت فرض کر دی گئی ہے، جس سے محبت ہو اس کا ادب کرنا ناگزیر ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 اور النور کی آیت نمبر 63 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اب تک جو باتیں ہم نے دیکھی، اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے اوصاف عظیم ہیں، ادب کا تقاضا کرتے ہیں،
اتباع کا حکم ہے جس کے لیے ادب ناگزیر ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت فرض کر دی گئی، اس لیے آپ کا ادب لازم ہے۔ جس سے محبت ہو اس کا ادب لازم ہوتا ہے، جس سے انسان سیکھے، جس کی زندگی کا نمونہ بنایا گیا، اس کا ادب کرنا لازم ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لازم ہے، واجب ہے۔ اس ادب کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھنی چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، بخاری کی 16 نمبر اور 6632 روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ دوسری بات ہے، ہر بات اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے ہمیں پتا چلتا ہے رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کا سبب ہے۔ یہی آپ کا ادب ہے، یعنی آپ کے راستے پہ چل کے انسان رب کو راضی کر سکتا ہے، مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، اور ہر معاملے میں آپ کی پیروی کرنا لازم ہے، اس لیے آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اس وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، تو ادب کا تقاضا اتباع ہے۔ اسی طرح تیسری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے۔ سورہ الفتح کی آیات 8 اور 9 سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی روایت 2731 اور 32 سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ رسول اللہ کے تذکرے کے وقت ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ الاحزاب کی آیت نمبر 56 اور ترمذی کی 3546 سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان کی پوری تصدیق کرنی چاہیے۔ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 سے پتہ چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے جن کاموں کو پسند کیا انہیں پسند کرنا، جنہیں ناپسند کیا انہیں ناپسند کرنا۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 اور بخاری کی روایت 5435 سے پتہ چلتا۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیغام اور تعلیمات کو دنیا بھر تک پہنچانا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 232 نمبر پہ۔ آٹھواں تقاضا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 5963۔ اور نواں تقاضا ہے رسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت اور فاسقوں اور نافرمانوں سے بغض اور دشمنی رکھنی چاہیے۔ 10ویں بات ہے رسول اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ الاحزاب کی 71 اور بخاری کی 7280 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور 11واں تقاضا ہے مسجد نبوی کی زیارت اور روضہ مبارک کے سامنے درود پڑھتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے۔ 12واں تقاضا رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ الحجرات کی آیت نمبر 1 سے پتہ چلتا ہے، یعنی جو آپ نے حکم دیا یا جیسا آپ نے عمل کیا اب ہمیں اس سے آگے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بدعات تمام کی تمام رسول اللہ سے آگے بڑھ کر کیے جانے والے کام ہیں۔ اسی طرح سے 13واں تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ الحجرات کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اب جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حدیث رسول کی بات ہو رہی ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ 14ویں بات یہ کہ رسول اللہ کا نام لینے کی بجائے صفاتی نام لینا چاہیے، مثلا رسول اللہ، نبی اللہ یا اسی طرح سے دیگر نام ہیں۔ النور کی آیت نمبر 63 سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ادب کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنائے، ہمیں رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو اپنانے اور پھیلانے والا بنائے۔